بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تھوڑا سا ہم مذکرات پر چلتے ہیں۔ ہمارا شریعت کے دین کے ابواب سے متعلق ہم بحث کر رہے تھے، تو ہم نے وہ سرکلز بنائے تھے اور اس میں سب سے پہلا باب جو ہے وہ ایمانیات کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا باب عبادات کا ہے جو ابھی ہمارا چل رہا ہے، پھر اس کے بعد معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اور پچھلی نشستوں میں جو چیزیں ہم نے یاد کی تھی ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ آج کی دعاؤں میں دو دعائیں میں نے مذکرات میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو بہت مشہور دعا ہے جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں، اور ایک دعائے معصورہ ہے۔ دعائے معصورہ کو بھی دعائے قنوت ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نماز کی بھی بے شمار دعائیں ہیں، تو ایک یہ دعا ہے۔ تو یہ جو دعائے قنوت کے لسٹ میں ہیں۔ اب دعاؤں کے بارے میں یہ دیکھیے گا کہ دعائیں جو ہے وہ مختلف روایات سے مختلف کلمات کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کو جو دعا یاد ہوتی ہے ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ کلمات کمی بیشی کے ساتھ ہو، تو اس میں کوئی بہت بڑا حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو سرکل ہے جس کا مذکرات میں ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے دیکھیے توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، کتابیں اور تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں جو دروس ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہم عبادات میں آئے تو عبادات کے سلسلے میں سب سے پہلا امر نماز کا تھا، اور نماز کے سلسلے میں پھر نماز کے متعلق مکروہات، مستحبات، ارکان، شرائط، واجبات، مفسدات، نماز کے اوقات، اور یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ نماز سے متعلق امور پر تھی۔ اب میرا تھوڑا سا یہ ارادہ تھا کہ ابھی آگے زکوٰۃ اور حج پر چلتے ہیں، لیکن نماز کے کچھ ابواب ایسے تھے کہ خیال یہ ہوا کہ ان ابواب پر بھی تھوڑی سی نگاہ ہماری پڑنی چاہیے۔ تو ان ابواب سے متعلق جیسے ہماری با جماعت نماز سے متعلق چند باتیں تو پچھلے درس میں یا پچھلے سیشن میں آ چکی تھی۔ اس میں کچھ فضیلت کی جو روایتیں ہیں با جماعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں، کہ جو گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اور جو مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں کے اجر و ثواب میں بہت بڑا فرق ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب اس کے اپنے گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ اب ہماری درس کا جو مقصد ہے وہ صرف علم نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی میں ان دروس کو، ان باتوں کو، ان امور کو، ان چیزوں کو داخل کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر ہماری ماشاءاللہ پانچوں نمازیں بڑی فکر و ترتیب کے ساتھ با جماعت ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم اپنے آپ سے عہد کریں، اپنے ذات سے عہد کریں کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ با جماعت نماز کے جو فضائل ہیں اور اس کے سلسلے میں، اس کے ترک کے سلسلے میں جو وعیدیں ہیں، اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں، ان روایتوں کو، ان احادیث کو اگر ہم اپنے دل و جان سے لگائے، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری حدیث ہے کہ فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آگ جلانے کا حکم دوں اور اذان ہو جائے کہ تم لوگ جماعت سے نماز پڑھنا شروع کرو، اور جو لوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں تک۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، مزاج، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، کسی کو ادنا درجے کی تکلیف دینا یا کسی کو پریشان کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ لیکن نماز با جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں کتنی بڑی بات کہی گئی۔ اسی طریقے سے اس سے آگے کی جو روایت ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، جو آج بھی دار بنی سلمہ، جو مسجد نبوی سے تھوڑی سی دوری پر تھا، اور وہاں والوں کو مسجد نبوی کے قریب جگہ مل گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم اس جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور مسجد نبوی سے قریب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ ایسا ارادہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہم جو ہے مسجد نبوی کے قریب جمع ہونا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے بنی سلمہ کے لوگ، اپنی جگہ پر رہو، تمہارے مسجد کی طرف چلنے کے قدم لکھے جائیں گے۔ یعنی با جماعت نماز کے لیے وہ مسجد نبوی جو آیا کرتے تھے تو ہر قدم لکھا جاتا تھا۔ اب نئی تحقیقات میں باتیں آئی ہے کہ جو لوگ بائک کار جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، اور جو لوگ
بائک پر یا سائیکل پر جائیں ان کے لیے کیا ہوگا. بہرحال یہ فضائل کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میں دوسرے ایک نابینا صحابی ہے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں مجبور ہوں، میں نابینا ہوں، میرے لیے مسجد تک آنا مشکل ہے، تو کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بڑا دور تھا ان کا گھر. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ گھر پر پڑھ لو. پھر وہ جانے لگے تو ان کو بلایا، کہا کہ حل تسمعون النداء، کیا تم اذان کے کلمات سن سکتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں اذان تو مجھے سننے آتی ہے. تو فرمایا کہ پھر تم مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھو. اب یہ ایک مستقل ایک بحث ہے کہ با جماعت نماز کم سے کم درجے میں وہ لوگ جو مسجد کے قریب ہیں اور ان کے لیے تو اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو دور ہیں وہ جتنا آسانی کے ساتھ با جماعت نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ ضرور اہتمام کریں. تو ہماری جو مقصد ہے ان دروس کا، ان نشستوں کا، کہ ہماری عملی زندگی میں بھی اضافہ ہو. اب یہ تو با جماعت نماز کے سلسلے میں چند باتیں پچھلے نشست میں بھی آئی تھی. اب اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں ہیں، جیسے نماز کے فرائض، واجبات، ارکان، سنن، یہ ساری تفصیلات آ گئی. نماز کے اوقات پر بات آ گئی. اب اس کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں تو اس میں یہ تفصیلات تھی کہ فرائض کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان کی اہمیت. تو ایک بہت اہم بات ہے جو پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آئی تھی کہ جو احباب کبھی قضائے عمری یا پچھلی نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا افادیت ہے. ان میں ایک امر جو توجہ دلانے کے قابل تھا کہ اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ قضائے عمری میں یہ ترتیب بتائی گئی کہ جو سنن راتب ہے، یعنی جن سنتوں کے بارے میں تاکید زیادہ آئی ہے، جیسے فجر سے پہلے کی سنت، اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی سنت، اس کی تفصیلات آئے گی. 10 رکعتیں کم از کم اور 12 رکعتیں یہ مؤکدہ ہیں. تو مؤکدہ سنت کا بھی اہتمام کرنا ہے. ان مؤکدہ کے بعد غیر مؤکدہ سنتیں اور نوافل جو ہے، ان نوافل کے اندر اگر ہم قضاء عمری کی نیت کریں اور اس کو مقدم رکھیں تو اس کی گنجائش ہے. اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ لوگوں کے اعمال میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو خود جاننے کے باوجود دریافت کریں گے، پوچھیں گے میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اس نے پورا کیا ہے، اس میں کوئی کمی ہے؟ اگر وہ پوری ہوئی تو اس کو مکمل لکھا جائے گا، اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا اس بندے کے بعد کوئی زائد فرض نماز بھی ہے. اگر اس ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کی فرض نماز کو اس زائد نماز سے پورا کرو. اگر زائد، اب زائد کے معنی کیا ہے، زائد سے مراد کیا ہے؟ اب اس میں سمجھیے فرض اور نفل. ایک تحقیق جو اصول فقہ کے اعتبار سے آتی ہے کہ ہر فرض کے علاوہ دیگر تمام اعمال وہ زائد میں ہوتے ہیں، یعنی نفل میں ہوتے ہیں. سنت، واجب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اضافی عمل میں ہوتی ہیں. فرائض بنیاد ہے جس کو پورا کرنا لازمی امر ضروری ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ان کو سنن و نوافل سے پورا کیا جائے گا. حضرت ربیعہ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرافقت چاہتا ہوں. مرافقتک فی الجنہ، بہت مشہور حدیث ہے یہ کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو فرمایا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جنت پہ رہنا چاہتا ہوں. صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، یاد ہے پچھلے دنوں میں ہمارے ساتھیوں میں سے غالباً امتیاز بھائی نے وہ سوال کیا تھا کہ مطلب عید میلاد النبی اور برتھ ڈے کا جو تصور ہے، تو یقینی بات ہے کہ عشق نبی پر، عشق اور محبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جو محبت تھی، اس محبت کا عشر عشیر بھی ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، اللہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا تو انہوں نے نہ دنیا کی کوئی چیز مانگی، نہ گھر مانگا، نہ گاڑی مانگی، نہ دنیا کی ترقی اور ساز و سامان مانگا، نہ ہی اپنے لیے جنت مانگی. فرق میں جنت میں آپ کے مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں. تو فرمایا بس یہی درخواست ہے؟ فرمایا ہاں یہی درخواست ہے. تو کہا کہ تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے اپنے نفس کے مقابلے میں میری مدد کرو. اب سجدوں کی کثرت کا کیا معنی ہے؟ تو دیکھیے فرائض تو وہی ہیں جو پورے کرنے ہیں، اس کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ
مسجد، تحیت المسجد، تحیت الوضو، ان ساری نمازوں کا اہتمام جب بڑھے گا تو یہ وہ نوافل ہے جو ہم کو اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کریں گے اور جنت کے قریب کریں گے۔ میں نے وہ حدیث پچھلے دروس میں سنائی تھی کہ فرائض تو بندے پر فرض ہے، نوافل جو ہے وہ بندے کو اللہ کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک امر یہ ہے کہ سنت کو اور نفل نماز بھی روایات میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے ذریعے اس کے گھر میں خیر برکت ہے۔ یہ مسلم شریف کے حدیث میں احمد نے دوسری حدیث نقل کی کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر کو اور انہیں ولا تجعلوها مقابرا، انہیں قبرستان مت بنا۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دو میں کرتا ہے اور گھر کو بالکل جو ہے نا قبرستان بنا لیتا ہے کہ کبھی اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ غلطی لیے بہت سارے احباب جو مسجد سے نماز کے بعد فوری طور پر یہ سنت نہیں پڑھتے، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں اور اپنے گھروں میں جا کر سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ دوسری درخواست ہے میری۔ پہلی درخواست کی باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اپنے معاملات کی زندگی میں اس کی فکر کریں۔ دوسری درخواست یہ کہ اپنے گھر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے کہ ایک بڑا گھر ہے، ایک بڑا بنگلہ ہے، جیسے ماشاءاللہ ابھی بہت باب وہاں بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا مصلی، اپنا جائے نماز رکھیں اور گھر میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اور گھر میں نماز پڑھنے سے گھر میں بخیر و برکت بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی گھر میں پڑتے ہیں، اور پھر وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول اور منظور ہوتا ہے۔ آدمی کے گھر میں نماز میری مسجد سے افضل ہے، مگر فرض نماز مسجد میں ادا کریں، باقی سنت اور نوافل کو گھر پڑے۔ اب سنت اور نوافل میں تھوڑے سے تفصیل میں ہم جاتے ہیں کہ تطوع کے اقسام، اب یعنی فرض کے علاوہ جو نمازیں ان کی ایک معین اور غیر معین، یعنی متعینہ سنتیں اور غیر متعینہ سنتیں ہم معنی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب غیر معین سنت میں اوقات کے علاوہ پڑھنا جائز، ایک رکعت میں پڑھنا جائز ہے، تحیت المسجد، تحیت الوضو، آدمی صلاۃ الاستخارہ پڑھ رہا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، یہ سب غیر معین۔ معین نماز میں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمام نمازیں جن کے اوقات اور رکعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب معین نمازوں میں یعنی سنت کے اندر معین نمازیں ہیں اور غیر معین نمازیں۔ معین نمازوں میں سے کچھ نمازیں وہ ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ مربوط ہیں، وہ نمازیں ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اب جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں پھر ان کی آگے دو قسمیں ہیں، ان کو کہتے ہیں سنن راتبہ اور سنن غیر راتبہ، یا سنن مؤکدہ یا سنن غیر مؤکدہ۔ تو ان سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے اندر بھی یعنی فرض نمازوں کے ساتھ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو ان نمازوں میں کچھ نمازیں مؤکدہ ہے، تاکیداً پڑھی جائے گی، اور کچھ نمازیں غیر مؤکدہ ہے یعنی ان کی تاکید نہیں ہے۔ تو مؤکدہ نمازیں جن کی تاکید آئی ہے احادیث میں، اور غیر مؤکدہ وہ نمازیں ہیں جن کی تاکید نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اقوال کا اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کبھی انشاءاللہ ہم اپنے درس سے کون سی نمازیں ہوتی ہیں۔ اب مؤکدہ نمازوں میں سب سے زیادہ جن نمازوں کی تاکید وارد ہوئی ہے، بہت زیادہ جس کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے خیال میں آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، یہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سنت اور نوافل کی نمازوں میں سب سے زیادہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اہتمام وارد ہوا ہے، تاکید وارد ہوئی ہے۔ فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، رکعت الفجر
خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے بہتر مجھے یہ 2 رکعتیں ہیں، تو ان کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے اور ہم جو ہے اس کو اپنے فجر میں اہتمام سے اگر تہجد کی توفیق ہو بہت اچھا ہے، یا کم از کم درجے میں 2 رکعت فجر کی پہلے کی سنت گھر پر پڑھیں اور اس کے بعد مسجد میں فرض نماز جا کر ادا کریں، یہ بہت اچھی ہے۔ بلکہ اس ضمن میں آپ کو ایک امر بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ تقوی کے حصول کے لیے، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور جملہ ہے کہ میں نے بہت سارے اعمال دیکھے لیکن اللہ کے تقرب کے لیے، تقوی میں اضافے کے لیے میں نے دیکھا کہ فجر سے پہلے، نماز فجر سے پہلے، یعنی تہجد اور فجر کے درمیان قرآن کریم اگر دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام ہو، یعنی حافظ ہے بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دیکھ کر اگر پڑھنے کا اہتمام ہو تو اس سے آدمی کے تقوی میں اور اللہ کے تقرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اقوال ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بہرحال فجر کی سنت اگر گھر پر پڑھیں اور اس کے بعد مسجد میں نماز ادا کریں تو یہ بہت ہی افضلیت کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ظہر کی سنتیں، عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ ظہر کی سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور پھر 4 فرض، پھر ظہر کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل، یہ مشہور ہے۔ اور روایات میں بھی اسی طریقے سے اس سلسلے کی حدیث نقل کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد ہیں، 2 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد۔ دیکھیں اس میں 2 کا ذکر ہے، لیکن اس سے آگے کی جو حدیث ہے حضرت ام حبیبہ کی، اس میں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اقوال احادیث کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان بنیادوں پر اس کی تاکید میں اضافہ ہو کر فقہا اس کی تفصیلات کو بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ کبھی ان احادیث کے حسن لذاتی، حسن لغیرہ وغیرہ، ان احادیث کے تفصیلات میں بھی ہم ایک نشست رکھیں گے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ان روایات کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ ظہر میں 12 رکعتیں پوری، ظہر کی نماز فرض رکعت سے پہلے 4 رکعتیں سنت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اور اضافی 2 رکعت نفل ہے۔ یعنی سنت اور نفل میں فرق کیا ہے؟ یعنی اس معنی کر کے فرق ہے کہ سنت کی فضیلت زیادہ وارد ہوئی ہے، اس کا اہتمام نقل کیا گیا ہے، جبکہ نفل اضافی نماز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس طریقے سے ظہر میں 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ پھر عصر کے اندر 8 رکعتیں، پہلے 4 سنتیں پھر 4 فرض۔ اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نہیں ہے۔ پھر مغرب کے اندر 7 رکعتیں، پہلے 3 فرض پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل۔ شوافع اور حنابلہ کے یہاں مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت ہیں، اور اس کے لیے وہ مشہور حدیث نقل کرتے ہیں کہ اذان ہو جاتی اور ہم ستونوں کے پیچھے جلد از جلد 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس کی بنیاد پر کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کے سلسلے میں 17 رکعتیں کہی جاتی ہیں، جس میں پہلے فرض سے پہلے 4 سنتیں جو غیر موقدہ کہی جاتی ہیں، 4 فرض، پھر فرض کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل۔ تو اس طریقے سے یہ سنتوں کی احادیث کی بنیاد پر روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ تو مزید ان کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ اب جو اگلا باب ہے وہ جمعہ کا باب ہے کہ نمازوں کے اندر فرائض اور فرائض کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں کے نقل کے بعد جمعہ کا باب ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ جمعہ کی نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان بالغ مرد پر فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ جمعہ، خود سورت کا نام ہی سورہ جمعہ، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے تم کو دعوت دی جائیں تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس لفظ کی بنیاد پر اکثر فقہا کے یہاں جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار میں شریک ہونا وہ گناہ کبیرہ میں سے ہیں، اس لیے کہ فرض ہے،
اسی لیے بعض مرتبہ کبھی کبھار کچھ کاروباریوں سے بے اہتمامی ہو جاتی ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوری طور پر مسجد کی طرف دوڑ جائے۔ جمعہ کن پر فرض ہے؟ تو بڑا مشہور ہے کہ ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہے، 4 شخص، غلام پر، عورت پر، بچے پر اور بیمار شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا، وہ مشہور حدیث ہے کہ جو 3 جمعہ کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے اور وہ رحمت الہی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے وقت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سورج کے زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو جیسے ظہر کا وقت ہے ایسے ہی جمعہ کا وقت ہے۔ یہ اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے جمعہ کے اوقات کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب جمعہ کے دن کے اعمال ہے کہ جو شخص جمعہ پڑھنا ہے تو جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ہو سکے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرے، تیل لگائے، گھر میں موجود خوشبو کا استعمال کرے، جمعہ کی نماز کے لیے شہر کی بڑی مسجد میں جانے کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، امام کا خطبہ خاموشی سے سنے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی زبردست فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ جمعہ کے سلسلے کی جو فضائل ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اب خطبہ جمعہ کے سلسلے میں مختلف روایات یہاں پر نقل کی گئی ہے، اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ کہ جمعہ کے خطبے کے وقت بالکل خاموشی اختیار کریں اور پوری سکون، طمانینت اور خاموشی کے ساتھ جمعہ کے خطبے کو سننے کا اہتمام کریں۔ اب خطبہ عربی میں ہوتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عربی کی بنیادی ماخذ کو سمجھنے کی کوشش کریں، بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو کم سے کم درجے میں جمعہ میں خطبے میں جو کہا گیا ہے اس کو اپنی زبان میں سمجھنے کے سلسلے میں اہتمام کریں۔ باقی جمعہ کے خطبات کے سلسلے میں بہت سے ہیں کہ خطبے کو کیسے شروع کیا جائے گا، نقل کی گئی۔ جمعہ کی نماز، اس کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ وطر کے معنی کیا ہے؟ طاق اور جفت، یعنی 1، 3، 5، 7، 9 جو 2 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا یہ طاق کہلاتا ہے، اور جفت 2، 4، 6، 8، تو وطر کے معنی گویا طاق کے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ یہ 3، 5، 7 اس طرح سے اضافی رکعات کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ نماز مغرب کے علاوہ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو طاق عدد میں نقل کی گئی ہو، اور اسی طریقے سے وطر کو طاق عدد میں ذکر کیا گیا۔ حضرت خارجہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک ایسی نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے کہ جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا وطر کی نماز، اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اب جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ تو تہجد کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن جو تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر رات ہی میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس رات میں پڑھنے میں بھی اس کو کہا گیا کہ اپنی آخری نماز کو وطر کو بناؤ۔ تو اگر عشاء کی نماز کے بعد ہمارا کوئی معمول ہے، حالانکہ اہتمام ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم اپنا کوئی کام نہ رکھیں، لیکن اگر کوئی تقاضا ہے، کوئی ضرورت ہے تو ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر پھر وطر کی نماز پڑھ کے سو جائیں، اگر ہمارے لیے تہجد میں اٹھنا یقینی نہ ہو۔ اور اگر یقینی ہے تو پھر تہجد میں اٹھیں، تہجد پڑھیں اور اس کے بعد وطر پڑھیں، جیسے ماشاءاللہ حرم وغیرہ میں جو سوتی جاتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی رات میں وطر پڑھ لی اور اس کے بعد تہجد کا موقع ہوا تو کہا بالکل اس کے بعد بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا وطر کی نمازوں کے بعد تہجد کے نماز کے ابواب لکھے گئے ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں میں تہجد کی بڑی فضائل آئی ہیں۔ سورہ اسراء میں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تہجد کی نماز سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا بعض روایتوں کے اعتبار سے کہ تہجد فرض تھی، لیکن عام لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ توفیق دے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم ہفتے میں 2 دن 3 دن 4 دن اپنی کاپی میں لکھ کر اپنے اہتمام سے کہ آج میں تہجد کی نماز کا اہتمام کروں گا، تو آدمی جو ہے آہستہ آہستہ ان معمولات پر آتا ہے۔ کوشش تو کہیں نہ کہیں سے شروع کریں۔ اب دیکھیے تہجد کے کچھ آداب لکھے ہیں ہم نے، سوتے وقت تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یقینی نیت کریں، اگر سال بھر بھی آپ کو تہجد کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ بغیر پڑھے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن نیت عزم صادق ہونی چاہیے، نیت صادق ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ چلو بس ٹھیک ہے نیت کر لیتے ہیں، لیکن زبانی نیت کر لی، ذہن و فکر میں ایسا ہے کہ بھائی فجر میں ہی اٹھ جائیں تو اپنے لیے کافی ہے، تو ہم کو تہجد کا نہیں، عزم نیت پختہ ہو اور اہتمام پختہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے۔ اور پھر جو سنت کے مطابق اٹھنے کے بعد کے اعمال ہے، اٹھنے کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام ہے، تو اس سے تہجد میں توفیق ملتی ہے۔ اس میں تہجد میں ایک ادب یہ کہ پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھیں، ابھی نیند سے اٹھے ہیں، ابھی وضو کیے ہیں، فریشنس آئی ہے، تو پہلی 2 رکعتیں ہلکی ہوگی۔ تہجد کی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اہتمام میں اکثر 8 رکعتوں کا ہے، کم سے کم 4 تو پڑھ ہی لینی چاہیے، اگر آخری درجے میں 2 بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی۔ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو جگانا، بڑی زبردست حدیث ہے اس سلسلے کی، ہم اس کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرمایا کہ رحم اللہ عمران نظر اللہ عمران، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پر نظر رحمت کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بندے پر، وہ بندی پر۔ کون سا بندہ؟ جو تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے اور پھر اپنے گھر والی کو اٹھانے کے لیے ہلکے پانی کے قطرے اس کی آنکھوں پر ڈالتا ہے کہ اٹھ جاؤ اور تہجد کی نماز ادا کرو، اللہ اس بندے پر بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ہم اللہ کی محبوب نگاہوں کے چاہت رکھتے ہیں تو کبھی یہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بندی کے بارے میں کہ اللہ اس بندی پر بھی بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو اپنے شوہر کو اس طرح سے اٹھاتی ہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو نماز ختم کر کے سو جائے۔ بہت نیند کا غلبہ ہے، زبردستی کہ آج تو مفتی صاحب نے وعدہ لیا ہے تو آج تو پڑھنا ہی ہے، اگرچہ کہ پڑھنے کا دل کا توجہ بالکل نہیں ہو رہی، تو نہیں، کہا کہ دل کی توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نیند کی کیفیت میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سو جائیں تاکہ کم سے کم فجر اہتمام سے ہو، ورنہ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز میں گڑبڑ کر جاتا ہے۔ حتی المقدور تہجد کی نماز کی پابندی کرنا۔ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ پہلے ہی ذکر کیا گیا تھا، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک یہ نماز کا وقت رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کے جس حصے میں چاہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے، ہم جب چاہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں کھڑے دیکھ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہینے میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ اب اس مہینے کا کوئی دن بغیر روزے کے نہ رہنے دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام روزے کو ترک کرتے، چھوڑتے، تو ہم کہتے کہ اس مہینے میں کوئی دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ نوافل کا، سنتوں کا اہتمام تو ہونا چاہیے، لیکن اس پہ اتنی مداومت نہیں ہونی چاہیے کہ گویا وہ فرض کا درجہ ہو جاوے، اس کو فرض کا درجہ بن جاوے۔ فرائض کا اپنا درجہ ہے، اس میں 100% مداومت، اہتمام، وقت کی پابندی۔ سنتوں کا ایسا معاملہ ہے کہ جب اللہ توفیق دے، جب توجہ ہو، جب توجہ کامل ہو تو اہتمام کامل کریں، جب اس کے اندر توجہ نہیں ہے تو جیسے بتایا کہ اگر آپ سو بھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں مطالبہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اخیر میں ایک نماز جس کو تراویح کہتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عزیمت یعنی حکم دیتے تھے، یعنی حکم نہیں تھا، فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ من قام رمضان ایمانا و احتسابا،
جو ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید اور رضامندی کی چاہت کے ساتھ رمضان کا قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلی پچھلی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی نماز کا اہتمام۔ پھر اس میں ہے کہ دوسری وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کر باجماعت نماز پڑھائی، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوسری رات بھی آپ نے نماز پڑھی اور لوگ شامل ہو گئے۔ پھر تیسری چوتھی رات لوگ جمع ہوئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی نہیں گئے اور گھر ہی پر نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے رات میں دیکھ لیا تھا کہ تم لوگ جمع ہوئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ تھا وہ مسجد سے لگا ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے صرف ایک چیز نے باہر آنے سے روک دیا، اور وہ یہ کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، تراویح کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اب ایک بہت زبردست بحث اس کے اندر ہوتی ہے کہ 8 رکعت یا 20 رکعت پڑھی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا علمی ایک مذاکرہ ہے، علمی ایک مباحثہ ہے، البتہ معمول بہا جس کو کہتے ہیں کہ دور نبوی سے لے کر آج تک حرمین میں اور اسلاف میں ائمہ اربعہ میں 20 رکعتوں کا معمول ہے۔ 8 رکعت کے جو دلائل ہیں وہ دلائل تھوڑے سے عمومی قسم کے ہیں، وہ اصل میں قیام اللیل اور تہجد کے سلسلے کے روایات ہیں، جن روایتوں کو لوگ تراویح پر منقسم کرتے ہیں۔ اس کے اوپر مستقل ایک تفصیلی مذاکرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ جدال ہوتا ہے۔ حالانکہ میرا اس سلسلے کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بہرحال سنت نماز ہے، آپس کا اتحاد فرض کا درجہ ہے، آپس میں اختلاف نہ کرنا فرض کا درجہ ہے، تو سنت اور نوافل کی بنیاد پر ہم نے آپس میں اپنے آپ کو تفریق کر دینا، اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے پوری 20 پڑھ لے، جس میں کوئی کمی ہو 16 پڑھ لیا، 12 پڑھ لیا، 8 پڑھ لیا، 4 پڑھ لیا۔ کسی دن بہت مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز رہ گئی، کسی دن تراویح نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ اپنے مومن بندے سے اختلاف کرتا ہے تو یقیناً یہ گناہ کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح آخری سلائیڈ ہے نفل نمازوں کے سلسلے میں کہ جو فرض کے علاوہ اضافی نمازیں ہیں، نماز تہجد، نماز اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ جو توبہ کی بنیاد پر پڑھی جاتی ہے، کوئی بڑا گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگنے کے لیے نماز پڑھ کے معافی مانگتا ہے، صلاۃ التسبیح جس کی مستقل ترتیب بتلائی جاتی ہے، پھر باجماعت نماز بھی اس میں لکھا ہے۔ اسی طرح نماز حاجت ہے، نماز صلاۃ الحاجت جو کسی ضرورت کے تحت خاص اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پڑھی جاتی ہے۔ استخارہ ہے، استخارہ کی نماز کی ترتیب اکثر لوگوں کو ماشاءاللہ نکاح کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کس خاتون سے نکاح کرنا ہے، یا خاتون کو کس شوہر سے نکاح، کس بندے سے نکاح کرنا ہے، تو اس زمانے میں بڑے اہتمام سے لوگ استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد استخارہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، حالانکہ زندگی کے ہر عمل کے لیے استخارہ کرنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد جو ہے، جب بھی مسجد جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ تحیۃ الوضو ہے جس کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ نمازوں کے سلسلے میں چند امور آج کے ہمارے اس درس کا حصہ تھا کہ ہم جمعہ کے سلسلے کے کیا آداب ہیں، وطر کے سلسلے کے کیا آداب ہیں، تراویح کے کیا احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے سنن جو رواتب اور غیر رواتب ہے، یعنی موقدہ اور غیر موقدہ سنتیں ہیں، اور سنت اور نفل کے درمیان کیا فرق ہے، یہ تھوڑا سا مذاکرہ ہمارے سامنے نماز کے سلسلے میں ہو سکے۔ تو یہ مختصر نماز کی بنیادی دیگر نماز سے لے کے جو آداب اور احکامات تھے وہ آج کی اس نشست کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا تقرب عطا فرمائے، اپنا تعلق عطا توفیق عطا فرمائے، جیسے روایتوں میں آتا ہے تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ تم کو حاصل نہیں ہے تو کم سے کم درجے میں ایسی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اہتمام اور یہ کیفیات کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے اللہ کے قرب اور تقرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرمائے۔
خیر و عافیت مقدر فرمائے، شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم